بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن نکاح پہ ہماری تمہیدی گفتگو جاری ہے۔ آج ہم اپنی تمہیدی گفتگو میں اس پہلو پہ بات کریں گے کہ نکاح کی ڈیفینیشن 5 مشہور مکاتب فکر کے ہاں کیا قرار پائی ہے۔ پانچوں پرومیننٹ اسکول آف تھاٹس ہیں: حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی، شافی، حنبلی اور جعفری اسکول آف تھاٹ نکاح کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ان کے جیورسٹ اور فقہا ہیں وہ اس کی کیا تعریف قرار دیتے ہیں۔ فقہ حنفی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نکاح کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو قصداً مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق کو پیدا کرتا ہے۔ اس کا ریفرنس جو ہے وہ علاء الدین کاسانی بدائع الصنائع میں موجود ہے، اور یہ نیٹ سے مجھے ملا ہے سرچ کے دوران۔ اس ریفرنس کے مطابق حنفی اسکول آف تھاٹ نکاح کو ایک ایسا عقد قرار دیتے ہیں، ایک ایسا معاہدہ قرار دیتے ہیں، ایک ایسا عہد، ایک ایسا کانٹریکٹ، ایک ایسا ایگریمنٹ اور ایک ایسا وعدہ اور ایک ایسا معاملہ قرار دیتے ہیں جو جان بوجھ کر قصداً کیا جاتا ہے، یعنی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ، اس میں دونوں پارٹیز کی فری کانسنٹ موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے ریزلٹ کے طور پہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز قرار پاتا ہے، وہ لیگلائز ہوتا ہے، اور اس حق کو یہ معاہدہ پیدا کرتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد یہ حق جو ہے وہ جائز طریقے سے دونوں فریقین کے درمیان کریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شافی مکتبہ فکر جو ہے وہ نکاح کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ریفرنس مجھے ملا ہے وہ امام نووی کا ملا ہے روضۃ الطالبین میں، اور حنفی اسکول آف تھاٹ کے جو فقہاء ہیں وہ نکاح کو بیان کرتے ہوئے یا اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو ان نکاح یا تزویج کے الفاظ کے ذریعے جنسی تعلق کو جائز بنا دیتا ہے۔ وہ بھی اسے ایک عقد قرار دیتے ہیں، اور ایسا عقد اور ایسا معاہدہ قرار دیتے ہیں جو دو الفاظ اس میں وہ استعمال کرتے ہیں، ایک النکاح اور ایک تزویج کے الفاظ کے ذریعے جنسی تعلق کو جائز بنا دیتا ہے۔ ان کا بھی الفاظ کا ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے حنفی اسکول آف تھاٹ کی ڈیفینیشن میں جو نکاح کی وہ کرتے ہیں، اور جو شافی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو نکاح کی تعریف بنتی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ الفاظ اور کچھ اصطلاحیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس کی جو اسپرٹ بنتی ہے، جو اس کا کرکس بنتا ہے، وہ دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ شافی اسکول آف تھاٹ میں دو الفاظ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ یہ النکاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور تزویج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو نکاح کا معاہدہ ہے اس عقد کے ریزلٹ کے طور پہ جو جنسی تعلق ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے وہ جائز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مالکی فقہ جو ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ، الشرع الکبیر کا حوالہ جو ہے وہ مجھے اس میں ملا ہے۔ اس میں وہ نکاح کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں، مالکی جیورسٹ کہتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جس کا مقصد عورت اور مرد کے درمیان جنسی تعلق کو پیدا کرنا ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ خرید و فروخت کے معنی پیدا کرے، یعنی خرید و فروخت کے معنی اس میں نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے دو فریقین کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، جو ان کے درمیان ایک جائز جنسی تعلق جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد حنبلی جو اسکول آف تھاٹ ہے، ابن قدامہ کا ریفرنس جو ہے وہ اس کے مطابق نکاح کی جو حنبلی اسکول آف تھاٹ میں تعریف بیان کی گئی ہے وہ بھی ایک جملے میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا جو الفاظ ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ نکاح ایک عقد تزویج ہے، یعنی اس میں زوجیت کا عنصر شامل ہے۔ نکاح ایک عقد تزویج ہے جس میں النکاح یا تزویج کے الفاظ معتبر ہوتے ہیں۔ یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک نکاح کی تعریف بیان کی گئی ہے۔
اس کے بعد جو پانچواں مشہور مکتبہ فکر ہے جعفری اسکول آف تھاٹ، وہ نکاح کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نکاح ایک ایسا شرعی عقد ہے جو مرد اور عورت کے درمیان زوجیت قائم کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں باہمی حقوق و فرائض اور استمتاع کا حق پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ریفرنس جو مجھے ملا ہے وہ محمد حسن نجفی جواہر الکلام کا ریفرنس ہے۔ اس کے مطابق جو جعفری اسکول آف تھاٹ کی ڈیفینیشن ہے نکاح کی، وہ یہ بنتی ہے کہ یہ ایک شرعی عقد ہے، اکارڈنگ ٹو شریعہ ایک معاہدہ بنتا ہے، ایک سول کانٹریکٹ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان زوجیت کے تعلقات پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز پر، دونوں فریقین پر جو میاں اور بیوی ہوتے ہیں، ان پر کچھ ڈیوٹیز، کچھ رائٹس، کچھ لیگل آبلیگیشنز، کچھ لائبلٹیز اور کچھ ریسپانسبلٹیز کریٹ ہوتی ہیں اور استمتاع کا حق پیدا ہوتا ہے۔ ہم باقی کانٹریکٹس کو اور معاہدات کو جب پڑھتے ہیں، اور لا آف کانٹریکٹ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دو پارٹیز کوئی معاہدہ کرتی ہیں اور کسی معاہدے میں داخل ہوتی ہیں، تو جب وہ اس کے اندر ویلڈیٹی آ جاتی ہے، لیگلی ایک ویلڈ کانٹریکٹ اور ویلڈ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دونوں پارٹیز کے کندھوں پر کچھ حقوق و فرائض عائد ہو جاتے ہیں، دونوں کی کچھ رائٹس ہوتے ہیں، دونوں کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، دونوں کے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ both parties are bound to perform that duties, rights, obligations or liabilities or responsibilities۔ تو اس جعفری اسکول آف تھاٹ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کی روشنی میں بھی یہ ایک ایسا اکارڈنگ ٹو شریعہ عقد ہے، ایک ایسا معاہدہ یا ایسا ایک عہد ہے جو میاں بیوی کے کندھوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، دونوں پہ کچھ لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز پڑتی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی نگاہ میں اور دونوں کی ایک دوسرے کے مطابق کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مکاتب فکر تھے جن کے مطابق ہم نے نکاح کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح کی لغوی، اصطلاحی اور قانونی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے، اور دوسری جو آج اس کی ہم سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 5 پرومیننٹ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ نکاح کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور ان 5 مکاتب فکر کے جو فقہا ہیں، جو جیورسٹ ہیں، وہ نکاح کی تعریف کن الفاظ میں کرتے ہیں۔ ان تمام 5 مکاتب فکر کی نکاح کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ اسے جامع انداز میں ایک جگہ جمع کرنا چاہیں تو الفاظ اور اصطلاحات کے فرق کے علاوہ اس کی جو اسپرٹ بنتی ہے، جو اس کا کرکس بنتا ہے اس ڈیفینیشن کا، اور جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ تمام 5 مشہور مکاتب فکر اس کو عقد قرار دیتے ہیں، ایک معاملہ قرار دیتے ہیں، ایک شرعی معاہدہ جو دیوانی نیچر کا معاہدہ ہے یہ قرار دیتے ہیں، اور اس کو شرعی تقدس اس کو حاصل ہے یہ قرار دیتے ہیں۔ اور 2 امپورٹنٹ فیکٹر اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک یہ کہ جب ایک مسلمان مرد اور عورت کے درمیان یہ شرعی عقد وقوع پذیر ہو جاتا ہے، یہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 2 طرح کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا عقد ہے کہ جب یہ دونوں کے درمیان طے ہو جاتا ہے تو ان دونوں مسلمان مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی تعلق ہوتا ہے، جو زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قانونی ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے اور وہ حلال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان دونوں فریقین کے کندھوں پہ کچھ رائٹس اور ڈیوٹیز پڑ جاتی ہیں، جس نے حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ حق ادا کرتا ہے، جس نے فرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ فرض ادا کرتا ہے، اور یہ اس طرح جو ہے وہ نکاح کا معاہدہ جو ہے وہ اس تعریف اور اس شکل اور اس نیچر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں اس کے اگلی پہلو پہ
ہم دیکھیں گے کہ نکاح کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور فقہائے کرام نکاح کے کیا مقاصد بیان کرتے ہیں۔ تھینک یو۔